بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. یہاں ہمارے سامنے خط نص کے کچھ کام آئے ہیں۔ میں نے سورہ واقعہ کی چند آیات آپ لوگوں سے خط نص میں مانگی تھی، اور یہاں پر یہ کام بتائیے گا کس کا ہے۔ گروپ میں کوئی دیکھ کے بتائے یہ کام کس کا ہے۔ طاہرہ کا ہے سر۔ اچھا، طاہرہ، تو ٹھیک ہے جی مس طاہرہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، یہاں پر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو میں نا ایک دن سمجھاؤں گا پورا، بلکہ دیکھ لیتے ہیں اگر آج موقع ملا تو کس طرح سے آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ اور اس میں خاص کر یہ جھول، اب یہ نیچے زیادہ گر گیا اور اس کا جھول کم ہو گیا، ہا اور میم کافی دور دور ہو گیا، را چھوٹا ہو گیا، یہاں بھی کافی جھول ہو گیا، اور یہ یا جو ہے رحیم کا بہت پتلا ہو گیا۔ اور باقی اچھا ہے ماشاء اللہ۔ لوقعتها لیسا، یہاں لیسا کو، اچھا میں چیزیں نوٹ کر رہا ہوں تو میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دوں گا۔ لیسا اسی طرح سے لوقعتها، اچھا لکھا ہے، اچھا جوڑا ہے، اس کو ذرا اور غور سے دیکھنا ہے۔ آپ کا یہ جوڑ بھی ٹھیک ہے، لیکن مزید کن کن طریقوں سے آ سکتا ہے۔ تاجبہ بہت اچھا ماشاءاللہ، خافضۃ الرافعہ بہت اچھا، اذا رجت الارض رجا بہت اچھا ہے، وبست الجبال بسا۔ اب بست الجبال بسا، یہ جو اوپر آپ نے تاج ڈالا ہے، تاج نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اور جبال بسا یہ بھی اچھا ہے، سین کے دندانوں پہ غور کرنا ہے آپ نے۔ اسی طرح فکانت کا جو جوڑ ہے نا، اس کو دیکھنا آپ نے، فکانت کا جو جوڑ ہے وہ دو طریقے سے آئے گا، وہ میں بتاتا ہوں۔ اباء منبثا، یہ اوپر کا نقطہ ایکسٹرا ہے جو با کے اوپر آپ نے ڈالا ہے تو یہ نون بن گیا۔ وَكُنْتُمْ، اب یہ کنتم کی جو نشست ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کنتم اوپر چلا گیا، اس کی نشست کو ٹھیک کیجیے گا۔ اور سارے الفاظ اوپر ہیں تو کنتم کو آپ کس طرح سے لکھیں کہ وہ چھوٹا میم بن جائے، اس کی کوشش کریں۔ کنتم، اچھا جی، ازواج ثلاثہ بہت اچھا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور کریں، جیسے یہ ثلاثہ کا جوڑ ہے، اب یہ جوڑ خاص طور پر معنی رکھتے ہیں۔ اصحاب المیمنہ، اور یہ جگہ کمزور ہے، میمنہ، یہ میم آپ نے ٹھیک کرنا ہے، اچھا لکھا ہے، اس میں لام کو ہم چھوٹا کر دیں گے تاکہ یہ میمنہ کا لفظ یہ سب کے کاموں میں آئے گا۔ اب کس طرح سے آنا ہے اس کو، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اصحاب المشأمہ بہت اچھا ہے، ادھر بھی لام میم کو دیکھنا ہے، لام میم میں کون سا میم آنا چاہیے، کس طرح سے لکھنا چاہیے، یہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اصحاب المشأمہ، اچھا یہاں مشأمہ پہ آپ نے مشأمہ کا شوشہ نہیں ڈالا، حمزہ ڈالا ہے، جبکہ یہاں پر آپ نے اس کا شوشہ بھی ڈالا اور حمزہ بھی ڈالا، تو اس کو ذرا دیکھیے گا۔ یہ ہم صرف اور صرف اوپر حمزہ ڈالتے ہیں، اس کا شوشہ نہیں ڈالتے اسم عثمانی میں۔ والسابقون، یہ اچھے جوڑ ہیں، لیکن یہ لائن سے
اوپر ہیں ان کو دیکھنا ہے. ویسے تو ٹھیک ہے، واؤ لائن پہ آنا چاہیے، لیکن اچھا ٹھیک ہے. میں بات کرتا ہوں کہ اس کو ہمیں کمرشلی رکھنا ہے یا پھر ہمیں اس کو فنی رکھنا ہے. تو اس حساب سے ویسے تو یہ بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بہت اچھے بہت اچھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ممتاز جدا. بارک اللہ فیک. بہت اچھا کام ہے مستاہر آپ کو. اچھا جی، یہ کن کا کام ہے؟ السلام علیکم سر. سر یہ کام نہیں ہے، یہ میں نے کمپوزیشن بنائی تھی، سینڈ کی ہے. کام ہے اور بھی، آپ وہ چیک کیجیے. یہ ساریہ کیا بات کر رہی ہیں؟ جی جی سر، میں نے کام ٹھیک ہے سینڈ کیا ہے دوسرا، وہ چیک کیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہترین بہترین ماشاء اللہ. پین سے کیا آپ نے؟ یہ بٹر پیپر ہے نہیں مقہر ہے؟ ٹھیک ہے. بہت اچھے بھائی، بہت اچھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ایک ہی دفعہ لکھا ہے یا اس کو پہلے آپ نے قدم سے لکھا پہلے بھی؟ سر لکھا تھا، پورا نہیں لکھا تھا، کچھ ورڈنگ لکھی تھی میں نے پریکٹس کے لیے بس، جو تھوڑی مشکل لگ رہی تھی مجھے. جیسے کہ یہ باقی چیزیں اچھی ہیں. یہاں جیسے کہ اب یہ بھی کھنچ گیا یہ بھی کھنچ گیا، تو اب پوری ترکیب میں یہ کھچا 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 سا وہ پوری ترکیب کو متاثر کر رہا ہے. اس میں سر یہ یہ میں نے سورہ یاسین میں سے انسپریشن لی تھی. سورہ یاسین میں لکھا ہوا تھا استاد شوقی کا تھا، میں نے وہیں سے ہی لکھ کر لکھا تھا. اور نام کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ اینڈ میں آئے گا، تو پھر مجھے اس کو اس طرح لکھنا پڑا، ورنہ پھر ترتیب خراب ہو جاتی. نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جیسے رجت کو کھینچے پھر الارض کو لکھیں، پھر یہ بسط الجبال اپنی اصلی شکل میں آ سکتا ہے اس جی سر ٹھیک ہے. ہاں وہ پھر کھینچنا نہیں پڑے گا آپ کو. بہرحال بہت اچھا ہے. باقی آگے بھی فقارت منبثہ وکنتم ازواجا ثلاثہ، اعراب بھی خود ہی لگائے ہیں سارے. اصحاب جی سر المیمنہ. خود ہی لگا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ جو جوڑ تھوڑا سا پھنس رہا ہے، ذرا اس کو واضح کرنا ہے. ہاں کے قریب اس کو ٹچ کرنا ہے، یہ میں بتاتا ہوں. مشأمة ما اصحاب المشأمة، یہاں اصحاب میں بھی. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. ثلتم، یہ ثلتم ہے، یہ ثلاثم نہیں ہے. جی سر ٹھیک ہے، غلطی ہوگی. ثلتم من الاولین. اور وقلیل من الآخرین على سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین. ٹھیک ہے. علیہا میں ہاں تھوڑا کمزور ہے. ایک ایک چیز ٹھیک ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے اب انشاءاللہ آگے جا کے قرآن لکھنا ہے پورا. یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وكأس من معین لا يصدعون عنها، عین چھوٹا ہو گیا. ولا ينزفون، یہ تھوڑا دور ہو گیا. وفاکہۃ مما یتخیرون. ٹھیک ہے. مما میں کیا آ سکتا ہے، یتخیرون میں کیا آپشنز ہو سکتے ہیں؟
مما یتخیرون. ماشاء اللہ. اب یہ جو کتبت ہو ہے نا، یہ کتبت ہو کا لفظ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اس میں شوشہ کون سا اٹھانا ہے. سارے سیدھے سیدھے نہیں بنیں گے، سیدھے بنیں گے تو تھوڑا کھینچ دیں گے، کیونکہ کتبت ہو کاف کے بعد یہ سین لگ رہا ہے پورا، ہے یا نہیں؟ سین کا جوڑا. جی سر. جب تین شوشے ایک ساتھ آ جائیں تو پھر بیچ والے کو اٹھا دیتے ہیں. جی سر، وہ میں نے بعد میں نوٹ کیا تھا. بہت اچھے بہت اچھے ماشاء اللہ. اللہم زد وبارک. اچھا جی، یہ مس شازی آ گئی ہیں اور بسم اللہ اچھی ہے ماشاء اللہ، بہت اچھی ہے. ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے آئے میم کو، تھوڑا سا ہاں، اور یہاں پر تھوڑا سا آگے. اذا وقعت الواقعہ یہ اچھا ہے، اس کو تھوڑا سا چھوٹا بنائیں. لیس لوقعتها کاذبہ یہ بھی اچھا ہے. خافضۃ الرافعہ یہ بھی اچھا ہے. اذا رجت الارض رجا ٹھیک ہے، تھوڑا سا قریب ہو گیا، تھوڑا سا کھل جائے. اور وبست الجبال بسا، اس میں اس کو ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو یوں ہی کر دیں پورا. تو میں نے تو ساری جو بھی وبس لرن کیا تھا نا سارا ڈال دیا اس میں. بسا اچھا ہے. اچھا جب یہ کریں تو اس کو یوں موڑ دیں تاکہ دو زبریں اور اچھی آ جائیں. فکانت اس کا میں نے بتانا ہے. اچھا ہے یہ بھی. کنتم ٹھیک ہے. زواجن ثلاثہ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ماشاء اللہ. اب یہاں پر آپ نے اذا کے نیچے یہاں ڈالی اور یہاں پر اوپر ڈال کے زیر ڈالی. جی جی ویریشن کے لیے یا پھر سر ویریشن کے لیے، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے نوٹس لیے ہیں. ہم، اور ٹھیک ہے. الرٹ کا بھی دیکھیں، لام سے پہلے جو الف کو جوائن کیا ہے. ہاں نہیں اچھی بات ہے، بہت اچھی ہے آپ کے، یہ آپ کے قلم میں اور مجھے جو نظر آ رہی ہے. سر دو پیج بھی دیکھیں، میں نے تینوں طریقے سے ڈالی ہیں. جی میں دیکھ رہا ہوں. تعزیبات اور بالکل بالکل. یہ الجبال کا الف کو سائڈ پہ لکھنا ہے ذرا، یہ اوپر آ رہا ہے جی سر، اس کا پوچھنا تھا مجھے کہ یہ تے کے اندر بھی آ سکتا ہے تھوڑا سا. کے اوپر جڑے گا، جس طرح ہم دال کے ساتھ نون کے ساتھ الف جوڑ سکتے ہیں آپ نے. ہاں یہ یہ بھی پوچھنا تھا کہ دال کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں الف کو، کیونکہ اس میں تو یہ دو چیزیں پوچھنی تھی. میں نے ابھی لکھا ہم بھی اس ہو. کو لکھ رہے ہیں، اس کو ہم لکھ رہے ہیں فنی طور پر نا، تو ہوں، اس کو ہم فنی طور پر لکھ رہے ہیں، اور اس کو قرآن کریم کی طرح ہم دونوں میں ذرا سا کمپیریزن بھی کریں گے، اور پھر دونوں طریقے سے ہم لکھیں گے کہ فنی طریقے سے کیسے ہوگا اور قرآن کے کمرشلی طریقے پر کیسے ہوگا. تو پھر آپ میں لوگوں نے کو تو اپنی طرف سے ہوگا. فنی طور پہ لکھا ہے. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہ ٹھیک ہے، اچھا ہے ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا. سر لام کا کیوں آپ نے کہا کہ ویسے ڈالوں؟ یہ کب ڈالتے ہیں اور وہ کب ڈالتے ہیں؟ دیکھیں ویسے تو یہ جب یہ والا ڈالتے ہیں تو کوشش ہو کہ یہ کھینچا ہوا، اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جگہ پر کرنے کے لیے. اگر ویسے یہ تو درمیان میں آ سکتی ہے اوپر والی چیز، لیکن یہ کہ یہاں تو چونکہ گنجائش ہے تو یہاں دائرے کو ہی لکھا جائے، پراپر لام ہی لکھا جائے. ٹھیک اور ہے. اگر اس طرح سے لکھنا ہے شارٹ تو پھر وہ آخر میں ہو، لائن کے آخر اچھا میں. ٹھیک ہے. لائن کے آخر میں مثال کے طور پر لام لکھ رہی ہیں اور 4 نقطوں کی جگہ ہے، تو اگر لام آپ لکھیں گی، لام کا دائرہ تو 2 نقطوں کا ہوتا ہے، تو پھر 3 نقطوں کا ہوتا ہے، تو پھر 4 نقطوں کا بنانے کے لیے تھوڑا سا لمبا کرنا پڑے گا آپ کو. تو سر لام آپ نے اس طرح سے بھی تو بتایا تھا نا کہ جب یہ اس ویسے وہ کاف جیسا ہوتا ہے، بٹ اسٹروک کی وجہ سے وہ لام جیسا لگتا ہے. اور اس میں مجھے یہ نہیں تھا کہ وہ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں لائن اینڈ والے رول کے مطابق ہے. مجھے تھا کہ وہ کسی بھی لام کی جگہ سبسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے. نہیں نہیں نہیں، وہ
اس طرح لکھیں گے شارٹ، اس طرح لائن کے درمیان میں لمبا لکھ سکتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے. کاف کی طرح لمبے کاف کی طرح، یہ با کی طرح، لیکن چھوٹا نہیں لکھ جب سکتے. چھوٹا چھوٹا لکھ ہوتا ہے سکتے تو ہیں وہ اس وقت تو لائن کے اینڈ والا ہے. اوکے. ٹائم چاہیے. یہ نہیں مجھے پتا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ سے یہ جگہ خالی بچ رہی ہے، تو کنتم کو کچھ اس طرح سے لکھا جائے کہ یہ جگہ وہ ٹھیک ہے. نبھا لی جائے. یہاں تھوڑی سی کمی لگ رہی. بہرحال انشاءاللہ ممتاز جدا. بہت خوب بہت خوب. اچھا جی، مس مہرین آ گئی ہیں ماشاءاللہ. اچھا لگ رہا ہے. مقہر بھی، اوپر سے لائٹ بھی. یہ سن لائٹ لگ رہی ہے مجھے، یا پھر اسکین کیا ہوا ہے اس کو، فلٹر سن لگایا لائٹ ہوا ہے. ہے. سن اچھا لائٹ ہے سر. ہاں، پھر اچھا ہے. اچھا ہے ماشاء اللہ، بہت اچھا. اس میں اس تا کو چھوٹا کریں گی آپ. اس کشش اچھی ہے، بس اس کو تھوڑا میم کو اوپر کرنا ہے. اور ہا میم کا جوڑ بہت ساروں کا یہ متاثر ہے. میں ابھی بتاتا ہوں اس کو کہاں آنا چاہیے. یہ پتلا ہو گیا. اچھا یہاں فاصلہ ہو گیا کافی. اور جیسے کہ فنی طور پر دیکھا جائے تو یہاں پر خلا آ رہا ہے. جی. اور لیسا میں آپ نے لام کے بعد سین ڈالا ہے، یعنی حرف دو ہیں، اور نقطے کی وجہ سے یا نقطہ ہے، یا کے نقطے ہیں لیکن یا ہے نہیں. جی یا میں سے. ٹھیک. تو یہ لیسا کو دیکھنا ہے آپ نے. وقعت یہ کاتبہ. اچھا ہے. اچھا آپ نے اعراب چھوٹے قلم سے ڈالے ہیں. اعراب میں نے پین سے ڈالے تھے اور لکھا قلم سے ہے، تو وہ نہیں سائز کا فرق آ رہا ہے. جی. خافضۃ الرافعہ. اچھا ہے. اور تھوڑا سا بڑا ہو گیا. اذا رجت الارض رجا. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ والا را بھی، لیکن دوسرے را کی گنجائش بنتی ہے یہاں پر. اور یہاں یہ حصہ تھوڑا پتلا ہو گیا، ذرا آؤٹ آف شیپ ہو گیا. اس کو بھی دیکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، باہر ٹھیک. نکل گیا. اس کو ذرا شارٹ رکھیں تو شارٹ ہو جاتا ہے، یعنی کھینچا ہوا بھی ہو اور لیکن وہ اپنے سیکوینس میں آئے پیٹرن. ناقصہ اور موقوفہ کہلاتا ہے، وہ ہو جائے. اور یہ اچھا ہے. الف کو تھوڑا سا لیفٹ پہ. وسط میں یہ جو شوشہ ہے اس کو دیکھنا ہے خاص طور پر. زگ زیگ بہت ہو رہے ہیں اوپر نیچے، لائن پہ نہیں آ رہی ہے آپ کے جو سین کے دندانے ہیں. یہ بسم اللہ میں بھی ایسا ہے اور وسط میں بھی ایسا ہے. یہ اس کے لیے سین اور با کو دیکھیے گا آپ. اور جبال میں بھی یہ جو شوشہ ہے اس کو دیکھنا ہے. لام کا تاج ڈالنا ہے. فکانت، اب اس کا جوڑ ہے، اس کو دیکھنا ہے آپ نے خاص طور پر. تو کہاں جوڑنا ہے اور کیسے جوڑنا ہے. ابا المنبسہ. اچھا ہے. وکنتم، یہاں ایکسٹرا شوشہ ہے، یعنی ایک نون ہے ایک تا ہے. یہ اٹھان کس چیز کی ہے؟ تو یہ ایکسٹرا ہو گیا. تو اس کو دیکھنا ہے. ازواجن ثلاثہ. باقی اچھا ہے ماشاء اللہ. جیم بڑے ہو رہے ہیں، جیم کو ذرا قابو میں لائیں. جی سر. لفظوں کے مابین فاصلے کو بھی یکساں رکھیں، کہیں کم فاصلہ ہے کہیں زیادہ ہے، تو اس چیز کو دیکھنا ہے. فاصلے کو کنٹرول کرنا ہے. یہ فاصلے والا جو مسئلہ ہے یہ باقی لوگوں کو بھی اپنے کام میں دیکھنا ہے. بہت اچھے بہت اچھے ماشاء اللہ. ممتاز جدا ممتاز جدا ماشاء اللہ. اچھا جی، آخر میں یہ شعبانہ کا کام ہے. پین سے لکھا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ایسے کٹ پین سے لکھیں گے اس میں واضح ہو
اب یہ دیکھیں قرآنی نسخ سے لکھا ہے تو سارا قرآنی نسخ ہی لکھ دیا ہے سارا. تو اس کے اوپر میں کاٹا تو نہیں لگا سکتا، کراس تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ اس پہ میں لکھوں گا اعادہ، اس کو ترکی نسخ میں لکھیں، دوبارہ لکھیں. یہ سارا آپ نے پاکستانی نسخ میں لکھا ہے، ہندی نسخ. باقی لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں بھائی؟ مس افسا کیا کر رہی ہیں، اور تنزیلہ کیا کر رہی ہیں، انوشا کیا کر رہی ہیں؟ آپ لوگ بھی فکر مند ہو جائیں، پیچھے رہ جائیں گے. اب یہاں آپ دیکھیں تو اچھے قلم منگوائیں کہیں سے آپ. اچھا جی، یہ جو لئیسا ہے، یہ پین سے دکھ رہا ہے یا بلر آ رہا ہے کافی؟ ٹھیک ہے. تھوڑا زوم ان ہو سکتا ہے، پاسبل ہے؟ مزید زوم ہے. جی ٹھیک ہے. اب یہ مس طاہرہ بھی دیکھیں، سین کے اس حصے میں یہ یا جڑا، اور یہ مس مہرین بھی دیکھیں یا کی جو کمی تھی، جی سر. اور اس کے بعد لوقعتها. سر یہ لام جو ہے یہ کتنے نقطے آپ نے اوپر اٹھائے ہیں رئیسا کا؟ یہ دیکھیں لئیسا کا لام میں نے چھوٹا رکھا ہے، لوقعتها کا بڑا رکھا ہے. یہ جو جوائنٹ اٹھایا نا تاکہ سین سے ڈفرینشیٹ ہو سکے. اچھا یہ والا. ہاں جی یہ ذرا بتا دیں، دو کھلے کھلے نقطے آ جائیں. دو نقطے آ گئے اس میں. اب لوقعتها میں آپ کے پاس کئی آپشنز ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ اس کو شوشے کے ساتھ بنائیں،
یہ کر کے آپ اٹھان کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور شوشے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. یہ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے اور یہ اٹھان کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. اسی طرح سے یہ ویسے تو یہ بھی ٹھیک ہے اگر کشش دینا چاہیں، لیکن کشش کے لیے اس سے زیادہ جو موزون جگہ ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ ہاں ہونا چاہیے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ویسے تو تا ہے لوقعاتی ہے، تو ہا کا زبر اس پہ آئے گا، لیکن یہ ہا الف یہ جگہ ہے تو یہ زبر اس پہ، زبر کی جگہ یہاں اچھی بنتی ہے، بجائے اس کے کہ ہا کا الف. خیر اس کا زبر یہاں بھی آ سکتا ہے، تا کے اوپر بھی آ سکتا ہے، لیکن کھینچا ہوا یہ اچھا لگتا ہے. یہ بیچ میں تا کھینچا ہوا یہ زیادہ اچھا نہیں لگا ہے. اور اس کی جو پانچویں شکل ہے وہ جیسے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ نے بنا رکھی ہے، یہ والی، یہ بہت اچھی شکل ہے. جگہ بھی کم گرتی ہے اور مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے. بست میں یہ جو موٹا حصہ بنتا ہے نا یہ بنے گا. جیسے اس کو تھوڑا سا یوں بھی کر سکتے ہیں آپ، جیسے دال وغیرہ میں بنتا ہے. پھر یہ سین اور تا کو دیکھیں، مس طاہرہ بھی اور مس مہرین بھی، یہ اس کو سیدھا کریں، پھر یہ بھی سیدھا ہوگا اور یہ گول ہو جائے گا اسے، اور اس کے بعد پھر یہ تا اٹھے گا. بہت زیادہ یہ چیزیں نہ، یہ ہو رہا ہے مس مہرین کے کام میں. فکانت کو دیکھیں، فکانت کرتے نا آپ تو ایک تو سر یہ یہ ہے کہ بست کے ساتھ ہی الجبال بھی لکھتے ہیں تاکہ وہ الف بھی نظر آ جائے. اچھا جی، بست میں الجبال میں بھی آپ دیکھیں، آپ لوگوں میں سے جو کچھ نے کیا ہے یہ
ٹھیک ہے. اب اس میں ہم فنی طور پر لکھیں گے تو یہ والا لام ڈالیں یا پھر یہ والا لام ڈالیں. یہ والا. اچھا یہ جو طریقہ ہے لام کو کاٹ کے اس کے ساتھ جیم کو جوائنٹ کرنا، یہ ہوتا ہے قرآن کریم لکھتے ہوئے، کیونکہ اس میں لفظ اوپر چلے جاتے ہیں. اور یہ والا لام یہ عوام نہیں سمجھتی، تو اس کو با سمجھ لیتی ہے. تو قرآن کریم کے لیے پھر ہم یہ والا پیٹرن یوز کریں گے کمرشلی کام کے لیے. تو سر جب ہم قرآن پاک لکھنے اسٹارٹ کریں گے تو جہاں سے ہم اس کا ریفرنس وغیرہ یعنی کہ اس میں جو اشکال ہوں گے وہی ہمیں استعمال کرنی ہوں گی. اس میں دیکھیں اس میں بھی غلطی کی گنجائش موجود ہے، تو آپ کو پھر اس طریقے پر لکھنا ہوگا کہ صحیح لکھے. جی جی ویسے تو عام یہ مل جی سر جاتا ہے، اس میں عموماً جیسے آپ مدینہ والا قرآن کریم لیتے ہیں تو اس میں بہتر اشکال لکھی ہوئی ہیں، تو آپ کو ویسے ہی لکھنا پڑے گا، یا پھر یہ سیکھنے پڑیں گے قرآن علوم. جو مجھے آتا ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، مزید مطالعہ بھی میرا چل رہا ہے الحمدللہ. تو اس طرح سے جی یہ سر ہوگا. اس میں کافی الفاظ جو ہیں وہ کافی یعنی کہ ہیں، یعنی کہ یا تو شاید پرنٹ کی وجہ سے ہیں کہ یعنی کہ ان کی شکلیں ویسے نہیں نظر آتی جیسے کہ ہم لوگ یہاں پر سیکھتے ہیں. جی جی ایسا ہی ہے. تو دیکھیں وہ فرق ہے نا. اب ہم فنی طریقے سے کچھ اور طرح لکھیں گے اور وہ قرآن میں کسی اور طرح سے ہوں گے. تو یہ وہ ابھی ہم کمپیریزن بھی کریں گے نا انشاءاللہ. الجبال ہو گیا جی، اور فکانت کی لال باری ہے. جبال کے آپ نے کہا تھے پہلے دونوں فنی طریقے ہیں اور آخری جو کاٹ کے کیا ہے وہ کمرشل ہے تھوڑا. ہاں یہ کمرشل ہے. یہ کمرشل ہو گیا. یہ فنی بھی ہے جی لیکن جی کمرشل زیادہ وہ کے طور پر. مطلب یعنی کہ جس کو خطاطی آتی ہے اس کے لیے وہ زیادہ ہاں بالکل. یعنی وہ فوراً پہچان جائے کہ کیا ہے. جی جی یہ فنی ہو گیا. فنی ہے، یہ فنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہیں سر آخری والا فنی ہے. آخری والا فنی. اور فکانت بہتر طریقہ یہ ہے کاف کے اوپر فا کو جوڑنا. ٹھیک ہے یہ ایکسٹرا ہو گیا. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ فا کے نیچے کاف کو جوڑنا. لیکن یہ والا طریقہ زیادہ اچھا ہے. یہ اساتذہ نہ ہونے کے برابر استعمال کرتے ہیں. یہ بھی ٹھیک لیکن یہی زیادہ بہتر ہے. اور ایک یہ ہے یہ آپ نے فوراً یہ کیا فوراً جس طرح آپ دال یا کاف الف یا الف بناتے ہیں، کاف لام بناتے ہیں. اب یہ اس کے کنارے پہ نہیں بلکہ تھوڑا سا ہٹ کے جڑے گا. یہ بالکل کنارے پہ نہیں، کنارے سے تھوڑا سا آگے یہاں یہ جڑے گا.
اچھا، جیسے کہ اگر ہم اس کو سیدھا لکھتے ہیں نا، اب یہ سیدھا آیا، آگے جا کے کاف تھوڑا جھکا تو یہاں فاصلہ زیادہ نظر آ رہا ہے، تو اور کاف ترچھا لگ رہا ہے، تو اس کو نبھانے کے لیے پھر یہ کیا جاتا ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ بنانے کے بعد اس کو بجائے تھوڑا سیدھا لانے کے تھوڑا نیچے جھکانے ہیں. اب یہ نیچے کی طرف آ گیا، جب یہ نیچے آیا تو کاف سیدھا رہے گا. اب یہ نشست یہاں آ کر برابر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، سر اس میں ایسے کر سکتے ہیں کہ کاف الف کاف پہلے ڈالتے ہیں اور پے بعد میں ڈالیں، ہاں بالکل ایسے کیونکہ کر سکتے پوزیشن بہت آؤٹ ہو جاتی ہے کاف کو ادھر تک لاتے ہیں. لاتے. شروع میں ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس پہ ہاتھ سیٹ کرنا ہے بہرحال. اور سر جو سب سے پہلے فے اور کاف ڈالا جو میں نے بھی یوز کیا تھا، اس میں فے تھوڑا سا کاف سے اوپر ہوگا. یہ والا نہیں، ہاں جی، یہ جی جی اوپر ہوگا، یہ کاف نیچے ہے اور یہ اوپر ہے. یہاں بھی اور یہاں بھی. کنتم، دیکھیں میم کی تو ہمارے پاس بہت ساری شکلیں ہیں نا، لیکن جہاں ہمارے الفاظ لائن سے نیچے کم آ رہے ہیں تو ہم میم کو بھی ایسا لکھیں گے تاکہ وہ نیچے والا آپشن نہ رہے. فنی طور پر تو ہم کر سکتے ہیں نیچے، لیکن قرآن کریم میں ہم عام طور پر یہی والا میم استعمال کرتے ہیں تاکہ نیچے نہ جائے اور لائنیں ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیں. یہ بھی ہم دو نقطے اوپر لے کے گئے پھر ادھر. پھر یہ کئی طریقے ہیں، اور بھی کئی طریقے ہیں. سر یہ اتنی ویریشنز یاد کیسے رہتی ہیں؟ اساتذہ کے کاموں کو دیکھنے سے یا کوئی اسپیسیفک کیا چیز؟ مجھے تو ایک جوڑ بنا کے ہوتا ہے کہ اچھا چلے یہ ہو گیا بس.
مطالعہ. مطالعہ. مطالعہ 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 اور مجھے 70 ایسا لگ رہا ہے کہ اس نس میں زیادہ جوڑ ہیں یعنی ثلث کے مقابلے میں. پتہ نہیں ویسے اس کے ویریشن جوڑوں، بہت زیادہ ہیں. اس کے ویریشن جوڑوں میں، جوڑوں کی شکلیں زیادہ ہیں. جوڑ ہاں جی یہی. ایسے ہی ہے. اور پھر آگے پیچھے لفظوں کے اعتبار سے بہت زیادہ تبدیل ہوتی ہے. اور ویسے بھی لفظوں کی شکلیں زیادہ ہیں، یعنی ثلث کے مقابلے میں بھی. جی بالکل صحیح ہے. اب کچھ ہر حرف کی شکلیں زیادہ ہیں. ثلث میں حروف کی شکلیں اتنی نہیں ہیں جتنی نصب میں، تو اس وجہ سے پھر تقریباً چینج ہوتی رہتی ہے. اور بہت پھر اس میں کششیں ہیں نا، کششیں بہت زیادہ ہیں. اب جیسے اصحاب ہے بھائی، ساریہ کی باری آ گئی. اب میں منع ہے نا، یہ لام کو چھوٹا کر کے پھر لام کے ساتھ یہ والا میم زیادہ اچھا. یہ اسٹروک آیا. اب یہ اوپر ہے، یہ ہماری سطر ہے، یہ آگے. اصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة. ویسے تو بہت سارے جوڑ ہیں کہ ہم یہ دیکھیں اکثر مس طاہرہ نے اور لوگوں نے یہ والا میم بنایا، تو یہ والا میم اس میں اچھا نہیں لگتا. دوسرے میم میں اس کی گنجائش ہے. تو پہلے والے کو اگر آپ کو اس کو چھوٹا رکھنا ہے، سوری لام کو بڑا رکھنا ہے، تو لام کو بڑا ہی رکھیں الف کے مقابلے میں، یہ میم لے کے آئیں. اب اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، جیسے کہ اب آپ اس کو ایسے کر دیں، ایک وہ والا ہو گیا اور ایک یہ والا ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو سامنے رکھیں. اور علیہا، علیہا میں عین چھوٹا رہ گیا تھا. علیہا میں بھی ویریشن وہی ہے جو لوقاتہا میں تھی. کہ آپ
اس سے سر آگے کوئی وہی ایسی بک یا کوئی ایسا ریفرنس نہیں ہے جہاں جس میں جیسے ایک ہی ورڈ کے بہت ساری ویریشن اکٹھی ہوں جس کی پریکٹس کی جائے، جیسے آپ اس وقت لکھ رہے ہیں؟ بک ہے نا استادوں کے کام. سر یہ قریشی گیس پیپر مانگ رہی ہیں. یہ جادو کی چھڑی تھوڑی ہے جو جلدی آ جائے، جلدی آئے گی. اور یہ کیا نام ہے، اسی لیے تو لوگ بھاگتے ہیں نا کہ بھائی اتنی ساری چیزیں جلدی کیوں نہیں مل جاتی، سارے داؤ پیچ کا علم جلدی کیوں نہیں ہو جاتا. ہم کریں اور بھاگیں، بلکہ کریں اور آج کل کے دور میں کریں اور کمانا شروع کر دیں. بھائی یہ نہیں ہے جس طرح. اور یہ قرآن ہے، قرآن کا اعجاز ہے کہ بھائی اب سورہ واقعہ لگا لیں، آپ تلاوت سن لیں، آپ 200 قاریوں کی، ہر ایک کی اپنی آواز، اپنا انداز، ایک ہی آیت ہے. تو یہ تو قرآن کا اعجاز ہے، جہاں ان کو سننے سے ان کی تجوید، ان کے مخارج، ان کی صفات کے بارے میں علم کی ویریشن اور ان کی خوبصورتی کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو یہ کتاب جو ہے نا اسی طرح سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہے، کوئی کتاب نہیں، اساتذہ کے کام ہیں جن کو دیکھ کے آپ سیکھیں گے. جی اور ایسے ہی اصول بنے ہیں، انہی اصولوں سے کتابیں لکھی گئی ہیں. اب ہم ان اصولوں کو آسان انداز میں اگر کسی کتاب میں مرتب کریں تب ایک کتاب جنم لیتی ہے. لیکن اس میں بھی پھر ایک سے ایک بات نکلتی ہے، ایک سے ایک بات نکلتی ہے، تو کتاب اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس پر وہ بندہ کام کرے گا جو کہ اس فن میں ماہر ہوگا اور اس کی ایک عمر گزری ہوگی. جب وہ اپنے کام، اپنے تجربے، اپنی عمر کی بنا پر کتاب لکھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے تو علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس کو کتاب لکھنے میں بھی عرصے لگ جاتے ہیں. تو یہ ہے سارا سلسلہ. استاد ذکی ہاشمی اس معاملے میں کام کر رہے ہیں، تو ان کے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں. تو باقی یہ کہ کام جاری ہے عربی زبان میں، ترکی زبان میں، اس میں کافی مواد ہے، لیکن یہ کہ اردو زبان میں اس کی کافی کمی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں اس میں اپنی انشاءاللہ. اللہم خدمت لیں مجھ سے. سر اپنے بھی تھوڑے بہت نوٹس بناتے جانے چاہیے ساتھ ساتھ. دیکھیں اسی طرح نوٹس سے ہوتا ہے، آپ نوٹس بنائیں گے. کیا ہوتا ہے، ہم جب درس نظامی کر رہے تھے تو ہم استاد ہمیں پڑھاتے تھے، ہم لکھتے تھے، ان کی باتوں کو نوٹ کرتے تھے. جب ان کی باتوں کو نوٹ کرتے تھے، کیونکہ وہ تو دسیوں کتابوں کا مطالعہ کر کے آئے ہیں، کسی آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، آپ 10 تفسیریں دیکھی ہیں انہوں نے اس کے لیے، تو ہمیں وہ 10 چیزوں کا خلاصہ بتا رہے ہیں کہ بھائی فلاں امام نے یہ کہا اس معاملے میں، امام رازی یہ فرماتے ہیں، امام غزالی یہ فرماتے ہیں، امام ابن تیمیہ یہ فرماتے ہیں، امام فلاں یہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس کا یہ قول ہے، حضرت ابن مسعود کا یہ قول ہے. تو اب ہم نے وہ جمع کیا، وہ لکھا، بعد میں وہ پوری ہم نے جو نوٹس لکھے تھے وہ استاد کو دیے، استاد نے وہ جمع کر کے، یا استاد مطالعے کے وقت خود ہی جمع کر رہے ہیں، تو بعد میں وہ ایک اور تفسیر نے جنم لیا. یہ ہوتا ہے سلسلہ. اچھا جی، مما اس طرح سے لکھا آپ لوگوں نے. تو یہ دیکھیں مما کا طریقہ یہ اسی طرح سے یہ جب تک آپ استادوں کا مطالعہ کریں گے، استادوں کے کام کو نقل کرتے رہیں گے، تو یہ آپ سیکھنے کو ملتا رہے گا.
مما یتخیرون، تو یتخیرون ایک تو یہ لکھا جس طرح کمرشلی ہم لکھتے ہیں کہ یہ کاٹ کے ہم اس کو ایسے لکھیں، اور ایک یہ ہے یہ پیور فنی ہے، اس کو آپ لمبا لے کے جانا چاہیں تو پھر آپ آگے ویریشن دکھائیں۔ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا جی، تھوڑی دیر کے لیے ڈسکنیکٹ ہوا اور پھر آ گئے آپ کے سامنے۔ یہ تو تھی آپ لوگوں کی آج کی کریکشنز۔ اب مجھے بتائیں کیا ہونا چاہیے آج؟ سر کہ میں نے ایک سوال کیا تھا بیچ میں جب شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کیا ہمیں نسق کو نکات کے ساتھ پریکٹس کرنا چاہیے، یعنی ورڈز کو؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نسق بالکل ڈائریکٹ لکھنے لگی ہوں اور سلوس کو ہم جیسے نکات کے ساتھ فالو کرتے تھے زیادہ تر۔ کس پیٹرن پہ پریکٹس کرنی چاہیے کہ لفظ بہتر ہو سکیں؟ دیکھیں، نقاط کو آپ مفردات میں فالو کریں اور مرکبات میں فالو کریں۔ جب آپ کے مرکبات اور مفردات پکے ہو جاتے ہیں تو آپ کو الفاظ میں، جملوں میں نقاط کی ضرورت نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ ہاں، یہ مفردات اور مرکبات میں ہوتا ہے۔ بچہ جب قاعدہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو قاری صاحب بتاتے ہیں بھائی جیم 5 الف کے برابر کھینچو۔ جب اس کو جیم کو 5 الف کے برابر کھینچنا آ گیا، اب وہ جب پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پھر وہ اس طرح سے مد جب آئے گا تو اس کو کھینچے گا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ پھر جب امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ آگے جملوں میں تو پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ہم نے مرکبات میں ہر قسم کے جوڑ توڑ کو نقطوں سے مشق کر لیا ہوتا ہے۔ اور ہم تو یہ کرتے ہیں کہ ہم جوڑ بنا لیتے ہیں، مفرد مرکب لکھ دیتے ہیں، جتنا بڑا ہوا پھر اپنی مرضی کے نقطے ڈال دیے، تو یہ غلط ہے۔ یعنی ہم کرتے یہ ہیں کہ
سر جب ہم نقطے نہیں بھی لگاتے تو ہم ویژولی تو ہم نقطوں سے ہی میجر کر رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ پریکٹس کے ساتھ آپ کی آنکھ اور آپ نب کے سائز کو جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی اب ہم نے یہ نقطہ بنایا، یہ با بنایا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی یہ 5 جہاں نقطوں کھلے کا ہو. کھلے لگا دیے. ہاں اب کہتے ہیں یار 5 نقطوں کا ہو، تو نقطے اتنے بڑے کر دیتے، اتنے بڑے نقطے تو نہیں ہوتے. تو یہ چیز ہے، 6 نقطوں کا بنا رہے ہیں، اتنے لمبے 6 نقطے کر دیے. نقطے اپنے حساب سے ہوں، اس حساب سے اس کو یہاں آنا چاہیے. نقطے بڑے بنا دیے نا، ثلث سے بڑے نقطے ہو گئے. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ مفردات اور مرکبات پکے ہوں. ہم آگے بڑھتے ہیں بھائی، پہلے یہ بہت بڑی سیڑھی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اساتذہ ایسے تھوڑی اجازت دے دیتے ہیں. وہ تو بھائی کئیوں کو 1 سال لگتا ہے، کئیوں کو جو ہے 4 سال لگ جاتے ہیں خلاصے میں. ہمارے ہاں تو بس یہ ہے نا، بغیر سیکھے بھی تو سکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پتہ ہی نہیں کہ طریقہ کیا ہے سکھانے کا. تو یہ چیز ہے. اب یہ ہے کہ ایک تو آپ لوگوں کا کیا ہوم ورک ہونا چاہیے، یہ جو آپ نے لکھا ہے اس کو مزید فنی بنانا ہے اب، اور اس کو کمرشلی بھی لکھ کے لانا ہے. دونوں طریقے سے میں آپ کا ٹیسٹ لوں گا. آپ چند آیتیں لے لیں، اس کو فنی بھی لکھیں اور کمرشلی بھی لکھیں، دونوں طرح، تاکہ کمپیریزن بھی آپ کے سامنے ہو. پھر ہم اگلی کلاس میں اس پہ ڈسکس کریں. اور اس کے لیے میں آپ کو دیتا ہوں جی، کون سی صورت ہونی چاہیے، یا کوئی شعر مصرع ہو. تو سورہ کافرون لکھ لیتے ہیں. نہیں، میں آپ کو ایک شعر لکھ کے دیتا ہوں، آپ نے اس کو کرنا ہے. ذرا اس کی ترغیب بھی تھوڑی مشکل ہے. اس کو میں رقعہ میں لکھ رہا ہوں، آپ نے اس کو نصب میں ایک شعر ہے لکھنا ہے، قصیدہ بردہ شریف کا. نستعلیق میں لکھتے ہیں، یہ تو پڑھا بھی نہیں جا رہا. میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں، ہمیں تو یہ پڑھنا ہی نہیں آئے گا. یہ بھی ہے. تو نستعلیق میں لکھتے ہیں. دیکھا اکرم نا وہ جو کاف ڈالا اس کے نقطے وہ اسٹروک سے ہیں، وہ مجھے دیوانی کی وجہ سے پتا ہے، مگر نہیں وہ خیر میں اس کے اعراب آپ کو بتاتا، لیکن یہ کہ ٹھیک ہے، نستعلیق ٹھیک ہے.
So یہ نیٹ 1.5 mm ہے یا 1 کی ہے؟ یہ 1 کی ہے. سر آپ نے ایسے ہی لی ہے جی یا کب کیا ہے؟ نہیں اسی طرح سے نہیں ہے. سر انگلش کٹ ہے اس پہ یا عربی ہے؟ عربک ہے. سر آپ کو ڈپ پین سے یہ کرتے ہوئے ہوتا نہیں کبھی وہ انک زیادہ پک کر لیتا اور کبھی وہ نہیں پک کرتا؟ جی ہوتا ہے لیکن بس تجربے کی بنیاد پہ کر لیتے ہیں. اچھا یہ ہے جی اکرم بی خلقی نبی زانہ خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسمی. تو اس کا ترجمہ میں بھیجوں گا آپ کو انشاءاللہ. تو یہ آپ نے خط نسق میں لکھنا ہے اور اس کو فنی طور پر بھی لکھنا ہے اور کمرشلی طور پر بھی لکھنا ہے. اس کے جوڑ توڑ. $1 کا. تو یہ کام ہے آپ لوگوں کا انشاءاللہ. باقی اپنے اس کو ٹھیک کیجئے، ان کو ذرا استعمال کیجئے. سورہ واقعہ کو بھی آپ جو جہاں جہاں آپ نے کمرشلی اسٹروک یوز کیے ہیں وہاں یہ ویریشن وغیرہ بھی کر کے دیجئے اور کر کے دیکھیے اور اپنی جو کمزوری ہے اس کو درست کیجئے. یعنی جو غلطیاں بتائی ہیں ان کو آپ نے درست کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے کافی ہے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.